یہ جو آج اپنی طاقت کی بنیاد پر گھر جلانے کا کام کر رہے ہیں، گھر اجاڑنے کا کام کر رہے ہیں، بے گناہوں کو ہر پل گزند پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، یہ انتظار کریں، ہمارا صبر رنگ لائے گا، ہمارا صبر رنگ دکھائے گا۔ جب آسمان کی مدد، آسمان سے مدد آئے گی اور میرے رب کے غضب کی لاٹھی پڑے گی، تب تمہارے جب جلیں گے تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ جب سونامی تم کو لپیٹ میں لے گی تو تمہارا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ کان کھول کر سن لو، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ جس خدا کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خدا سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سب جانتا ہے وہ۔ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ ہم لاوارث نہیں ہیں اس زمین پر، تم ستاؤ جتنا ستانا ہے، ہم کریں گے صبر، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں بھی انتظار ہے نگاہ پروردگار کا، جس دن اٹھے گی تمہارا حساب ہو جائے گا، جیسے ابو جہل کا حساب ہوا تھا، ابو لہب کا حساب ہوا تھا، اور یہ حساب جلدی ہو جائے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جب میدان بدر میں 313 نہت تھے، دشمن کے مقابلے کھڑے تھے، تو میرے نبی سجدے میں رو رہے تھے۔ یہ حکومت اور کرسی کے نشے میں پاگل ہیں، پاگل مجنوں بن چکے ہیں، ان کا دماغ فیل ہو گیا ہے کہ جس خدا کے بندوں کو تم کاٹ رہے ہو، مار رہے ہو، اجاڑ رہے ہو، وہ خدا سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ بھول گئے ہیں۔ وہ جب نشہ اتارے گا تو ٹھکانے لگ جائیں گے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ ان سے ہم کہتے ہیں تم انصاف کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر میرا رب تو انصاف کرے گا۔ وہ تو کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ جب ہر جگہ سے انصاف نہیں ملتا، بس وہ انصاف کر دیتا ہے، بس وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اور ایک مثال اپنے نبی کی سیرت سے دے کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے نبی کا کردار دیکھو، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب ایک بڑھیا، اس کے دل میں نفرت بھری گئی، جب اس کا کلیجہ نفرت سے پھٹنے لگا، تو اس نے سوچا اب میں مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں، نبی کا دیار چھوڑ کر کہیں اور جا کے بس جاتی ہوں۔ سامان سمیٹ لیا، شہ راہ پر کھڑی ہو گئی، کوئی سامان میری منزل تک پہنچانے والا مل جاتا تو میں چلی جاتی، مکہ چھوڑ دیتی، مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ادھر وہ بڑھیا کھڑی ہے، میرا کوئی سامان اٹھا لے۔ کوئی نہ آیا، پر ایک نوجوان چاند جیسے چہرے والے تشریف لائے۔ کہا اماں کہاں جانا ہے؟ کہاں فلاں جگہ جانا۔ واقعہ آپ سنیں، خالی کردار نوٹ کر لیں، بتانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اس کی گٹھری اٹھائی، اس کی منزل تک پہنچا دیا، اس کی منزل تک پہنچایا۔ اور پھر جب حضور چلنے لگے، تب اس بڑھیا نے کہا بیٹا تم بہت اچھے ہو، ایک نصیحت قبول کر لو۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم محمد بن عبداللہ سے دور رہنا، بڑے پیارے ہو، کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جاؤ۔ حضور نے مسکرایا اور کہا ماں جس محمد کی بات کرتی ہو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ تب آپ بار بار سنتے ہیں وہ کہتی ہے ماں اگر تم وہی ہو تو اب تمہارا دین مبارک اور تم مبارک، مجھے بھی اپنی کنیزاؤں میں قبول کر لو، اپنی باندیوں میں قبول کر لو۔ تو یہ نبی کی سیرت ہے، یہ دین پھیلانے والوں کا کردار ہونا چاہیے جو کہ میرے نبی نے پیش کیا ہے۔